ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایمان کی شاخیں۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سے ایک روزہ بھی ہے، اور الحمدللہ عز وجل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں نفلی روزے رکھنے کا ذہن عطا فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ عز وجل اس موضوع پر ہم کچھ بیان سنیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ایک بہترین عمل ہے، اور درود پاک کی برکتوں کے کیا کہنے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، بے شک تمہارا نام مع شناخت مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کا نام اس کی پہچان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اور بہترین الفاظ سے درود پاک پڑھا کریں۔ تو اس کے لیے ہم مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ دلائل الخیرات شریف حاصل کر لیں۔ اس میں بڑے پیارے پیارے درود پاک کے صیغے لکھے ہیں، اس کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ انشاءاللہ عز وجل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے کی بھی ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیے۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جی ہاں، ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات، جنت کا حصول شامل ہے۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور ان تمام تر فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے یعنی
روزے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ راضی ہو جائے، جب رب راضی ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں 35 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار رکھا ہے، بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، صوم یہ فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ اب ذرا غور تو کریں رب عز و جل کے اس فرمان میں کہ جس میں روزے والے اور روزے والیاں، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے نگاہ رکھنے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں جو روزہ ہے اس سے مراد فرض روزہ نہیں بلکہ فرض اور نفل یہ دونوں کو شامل ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا میٹھا ہوگا، اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح ذائقے دار ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ ایک روزہ رکھا، نفلی روزہ، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کتنی دوری کر دی گئی؟ اتنی دوری کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا چلا جائے تو دوڑاتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ 50 سال کی مسافت کو طے کرے، 50 سال تک وہ تیز رفتار گھوڑ سوار وہ گھوڑا دوڑائے، اتنی دوری اس شخص کی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا جہنم سے کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور پانی کے کوزے، یعنی برتن میں پانی جن میں مشک سے مہر ہوگی، پیش کیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا، کھاؤ، کل تم بھوکے تھے
پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے، پس وہ کھائیں گے آرام کریں گے، حالانکہ دیگر لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں عاشقان رمضان کہ جو رمضان کی محبت میں، وہ روزوں کی محبت میں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور نفلی روزوں میں یاد رمضان بھی تو ہے کہ جب بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے سحری کا اہتمام کرے گا، افطار کا اہتمام کرے گا، تو اس سے پھر رمضان کی یاد آئے گی، نیکیوں کے مہینے رمضان کی محبت مزید بڑھے گی۔ لوگ بولتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس سے ہم مالدار ہو جائیں۔ مالدار ہونے کے لیے ایک بہترین عمل میں عرض کرتا ہوں، اور یہ خواہش ہوتی ہے ہر ایک کی کہ یار میں مالدار ہو جاؤں، بس غربت سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو آئیے ایک بڑا پیارا نسخہ آپ کی بارگاہ میں مالدار ہونے کا پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ دعوت اسلامی والے بھی ہمیں بار بار سفر کی ترغیب دلاتے ہیں کہ آئیے راہ خدا عز و جل میں سفر کیجئے، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، اللہ توفیق دے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، اللہ اور توفیق دے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، اللہ مزید توفیق دے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں۔ تو سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے، اور روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں تو فرمایا جا رہا ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں روزے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اب کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ جب اس کام کو اس طریقے سے کیا جائے تو اس کے ثمرات اور برکات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے اور ان کو ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو کھڑا دیکھا کہ بڑا حیران و پریشان ہے۔ اب آپ نے اس شیطان کو جب اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھنے والا ہے، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے، یہ روزہ دار ہے۔ جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ غور کیجئے کہ شیطان بھی روزہ دار سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ روزہ دار کی سانس جو باہر وہ نکالتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے وہ شعلہ بن جاتی ہے جو مجھے اندر جانے نہیں دیتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے روزہ ایک زبردست ڈھال ہے۔ روزے دار اگرچہ سو رہا ہو مگر اس کی سانس شیطان کے لیے گویا کہ تلوار ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ دار سے شیطان بڑا گھبراتا ہے۔ شیطان چونکہ ماہ رمضان المبارک میں قید کر لیا جاتا ہے، اس لیے وہ جہاں بھی اور جب بھی
روزہ دار کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ تو آپ کس طرح کریں گے جنگ؟ روزہ رکھ کر۔ روزے کی عبادت یہ بہترین عبادت ہے، باطنی عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ پاک قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے وہ کہ جو بحالت روزہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کلمے والی، روزے والی، نیکیوں والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے بچائے کہ ہم کسی گناہ میں لگے ہوں اور موت آئے۔ اور بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بتا کر نہیں آئے گی۔ ہمیں اپنے اعمال اچھے رکھنے چاہیے، کیا پتہ کون سا عمل کرتے کرتے موت آ جائے۔ تو ہمیں اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اچھے عمل کی حالت میں ہمیں موت آئے، کہ جو بحالت روزہ مرے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے۔ بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت کا آنا یہ نہایت ہی اچھی علامت ہے۔ مثلا وضو یا دوران نماز مرنا۔ اسی طرح کوئی چلا تھا سفر مدینہ کے لیے، چلیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور سفر مدینہ پہ روانہ ہوا، اسی دوران اسے جو ہے موت آ گئی، بلکہ مدینہ منورہ میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ دوران حج مکہ مکرمہ میں، منی میں، مزدلفہ میں یا عرفات شریف میں فوتگی۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے، یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ یہ صرف خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ رحمت فرماتا ہے وہی ان مبارک حالتوں میں اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنے رب سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، راہ خدا میں لڑتے ہوئے اور رمضان کے روزے وغیرہ کے دوران آئے۔ ایک اچھے کام کے دوران موت کا ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اچھے کام کے دوران موت سے ہم آغوش ہونے کی سعادت یہ مقدر والوں کا حصہ ہے۔ اس ضمن میں دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے اجتماعی اعتکاف کی ایک مدنی بہار سنیے، اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ اس سال ہم بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں اعتکاف کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور زندگی بھر دعوت اسلامی سے وابستہ رہنے کا عزم مصمم بھی فرما لیجئے۔ چنانچہ احمد آباد شریف، گجرات، ہند کے کالو چاچا، عمر تقریباً 60 برس، رمضان المبارک 1425 سنہ ہجری بمطابق 2004 کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کے اعتکاف میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے
اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہو گئے۔ یوں تو یہ پہلے ہی سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں شمولیت پہلی بار نصیب ہوئی تھی۔ اعتکاف میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے مدنی انعام، جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک مدنی انعام پہلی صف میں 5 نمازیں پڑھنے والا مدنی انعام بھی ہے۔ تو اس مدنی انعام پر عمل کا شوق مزید بڑھ گیا، اور نماز کی عادت تو تھی، مزید جو ہے وہ پختہ ہو گئی کہ نماز پڑھنی ہے اور پہلی صف میں پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے۔ 2 شوال المکرم یعنی عید کے دوسرے دن یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی عاشقان رسول کے ہمراہ یہ مسافر بن گئے، اور جب مدنی قافلے سے واپسی ہوئی اس کے 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 سنہ ہجری 2004 کسی کام کی وجہ سے بازار گئے، مصروفیت بھی تھی، مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ بھی تھا کہ میں اگر اپنے ذاتی کام میں مصروف ہوتا ہوں تو میری پہلی صف نکل جائے گی، لہٰذا سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے نماز کے لیے، وضو کر کے جیسے ہی کھڑے ہوئے کلمہ شریف پڑھا اور درود پاک پڑھتے ہوئے یہ گر پڑے، اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے اس مدنی انعام کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت، دیکھیں انتقال ان کا ہونے والا تھا، وقت آ چکا تھا، لیکن اس جذبے نے کہ کہیں میری پہلی صف فوت نہ ہو جائے، انہیں بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا۔ اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ درود پاک نصیب ہو گیا، سبحان اللہ، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، تو جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں ہمارا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں سنیے اور دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، 200 سے زائد ممالک میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت کو خوب برکتیں عطا فرمائے کہ جن کے دم قدم سے الحمدللہ یہ سنتوں کا پیغام یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کے مختلف شعبوں کے ذریعے دعوت اسلامی کا کام یہ الحمدللہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا کام یہ لمحہ لمحہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس میں دعوت اسلامی کا کام کم ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی دعوت اسلامی میں عملاً شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید دعوت اسلامی کی جو برکتیں ہیں مدنی ماحول کے سنیے۔ چنانچہ انتقال کے چند روز بعد
ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس میں ملبوس، سر پر سبز سبز امامہ شریف سجائے، مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے پاؤ گے جنت میں گھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کو کیا ملتا ہے یہ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ پاک اسے اس نہر سے پلائے گا۔ تو نیت کریں آپ بھی کہ ماہ رجب میں خوب روزے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید سنیے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے اور وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے، اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس کی بخشش کے لیے درخواست نہیں کریں گے، اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا۔ اب بندہ روزہ رکھ لے، روزہ رکھ کر وہ حلال چیزوں کو تو چھوڑ دے اور حرام کاموں میں پڑا رہے، پرہیزگاری اختیار نہ کرے، تقوی اختیار نہ کرے اور اپنے روزے کو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ پورا نہ کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں وہ روزے والا دن وہ کیا کہتا ہے کہ بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا، تو روزہ بھی رکھنا ہے اور روزے کو پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ روزے سے مقصود صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ تمام اعضائے بدن کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ رہا تو پھر محرومی ہی محرومی ہے۔ اللہ ہمیں محرومی سے بچائے اور ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب شریف کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے۔ 27 رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے، اسی تاریخ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا، شاہ دولہا بنا معراج کی رات ہے۔ چنانچہ 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات میں قیام کرے یعنی عبادت میں گزارے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ تو یہ رجب کی 27ویں تاریخ کی فضیلت بیان کی کہ جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات قیام میں گزارے گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے،
اور 100 برس کی شب بیداری کی. اور قربان جائیے، دعوت اسلامی نے ہمیں 27 رجب کو اجتماع معراج النبی محفل نعت ہوتی ہے، اور 27ویں رات خوب جشن معراج النبی منایا جاتا ہے. اور پھر اگلے دن کے روزہ داروں کے لیے الحمدللہ سحری کا بھی اہتمام ہوتا ہے تاکہ روزہ دار سحری کریں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل نفلی روزے خوب رکھیں گے اور 27 رجب کا بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو روزوں کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور اس مہینے کو ماہ حرام بھی کہتے ہیں، حرمت والا مہینہ. اور جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب ثواب کمانے کے ذریعے تو بہت سارے ہیں، ہم ہمت تو کریں، کوشش تو کریں. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے تو پالیں گے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ خوب برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی اور دینی برکتیں بھی ملیں گی، آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے، ایک مقصد ہمیں دیا جاتا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اب اس ایک مدنی مقصد کے پیچھے ہماری اپنی اصلاح بھی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، خود بھی نیکیوں کی طرف آنا ہے، خود بھی گناہوں سے بچنا ہے، خود اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف کرنے کے لیے کیا کیا جائے. تو 72 مدنی انعامات نامی رسالہ لے کر روزانہ اپنے اعمال کا احتساب کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور اس میں اپنے اعمال کا احتساب کر کے نشانات لگائے جائیں. اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی، آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ایمان پر خاتمہ